ناظرین ویلکم ٹو ٹاکنگ بزنس، میں ہوں علی ناصر۔ آج اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، وہ تھوڑا سا انکنونشنل ضرور ہے لیکن ہماری معاشیات سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے انوائرمنٹل امپیکٹ۔ اس کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ اس کو ایکسپلور کریں، لیکن آج ہم نے دعوت دی ہے خصوصی طور پر ڈاکٹر شیخ کیسر وحید صاحب کو، جو کہ سابق صدر پی پی ایم اے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کے روح رواں بھی ہیں، اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے خیر ان کا رشتہ جو ہے بڑا گہرا ہے اور بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اس کی معیشت کے اوپر بھی، ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کے اوپر بھی۔ ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ انڈسٹ نیوز کا، علی آپ کو بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں انوائرمنٹل چینجز بھی ٹیک پلیس کر رہے ہیں، کچھ انوائرمنٹل ہیزرڈ بھی، ان کو جسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہوں گے، بہت سے طریقے ہوں گے، بہت ساری کمرشل اپرچونیٹیز ہوں گی۔ میں چاہوں گا اس کا پورا اوور ویو آپ مفصل انداز میں دیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو انڈسٹ نیوز کے حوالے سے، جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور پاکستان کے ارباب و اقتدار اس بات کو ماننے کے لیے شاید تیار نہیں ہے کہ شتر مرغ کی طرح آنکھیں چھپانا چاہ رہے ہیں اپنا چہرہ، کہ پاکستان دنیا کے ان 20 ملکوں میں ہے جو انوائرمنٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ سب سے زیادہ دنیا کے 200 ملک ہیں، ان میں 20 ملکوں میں پاکستان ایسا ہے جس میں پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے کیونکہ کوئی اسٹیبل کبھی ایسی انتظامیہ نہیں آئی جو پولیٹیکل انفلوئنس سے مبرہ ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جنگلات جو تحاشا ختم ہو رہے ہیں، اس کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے، پھر انوائرمنٹ پہ ایکولوجیکل سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا افیکٹ ہو رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ لوگ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے کہ ٹھٹا کے قریب ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے۔ جی جی، انفارچونیٹلی وہ انڈس ڈیلٹا کے قریب بنایا جا رہا ہے اور زمین خریدی جا رہی ہے، ہزاروں ایکڑ زمین خریدی جا رہی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ اس کا انوائرمنٹل اسسمنٹ نہیں ہوا ابھی تک۔ اگر وہ شہر بن گیا تو پھر تک اپلائی ہو جائے گا۔ پھر تک اپلائی کا مطلب یہ ہے کہ بن گیا اور انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہو گیا تو اب تو یہ مجبوری ہے، شہر بن گیا جی، لوگوں کو آپ بتائیں۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے اپارٹمنٹ پروجیکٹ بن جاتے ہیں، لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اب ریگولرائز۔ تو یہ اس کا اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کا پہلے ایک اسٹریٹجک امپیکٹ ہونا چاہیے تھا انوائرمنٹل۔ پرابلم یہ ہوا کہ کیونکہ ہمارے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین حضرات بڑے قابل ہوتے ہیں، اور نوشیروان بادشاہ نے ایسے لوگوں کو بزرگ چمیر کہا تھا، اکبر بادشاہ نے نورتن کہا تھا، تو یہ ہمارے نورتن اور بزرگ چمیر پارلیمنٹ میں عجیب و غریب فیصلے کرتے ہیں، بغیر کوئی سمجھے، بعد میں سمجھ میں آتی کہ غلطی ہوگی۔ لیکن نورتن میں تو بڑے بڑے لوگ تھے، بیربل، لیکن ان کے قابل سمجھتے ہیں ان کو۔ ہمارے یہاں تو جو نورتن ہے وہ فوراً بندے کے ذہن میں پہلا رتن تو آ جاتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آ گیا۔ تو انہوں نے 18th امینڈمنٹ پاس کر دی۔ اب یقین کریں، آپ 350 کی پارلیمنٹ ہے، آپ پوچھ رہے ہیں ان میں سے میجورٹی لوگ ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا 18th امینڈمنٹ پاس کرنے کے نتائج کیا ہوں گے اس ملک میں، اس ملک کی اکانومی پہ، سوشل آرڈر پہ اور اسٹرکچر پہ، فائنینشیل اسٹرکچر پہ۔ ایک چیز چھوٹی سی بات بتاؤں کیونکہ اس حوالے سے ہم انوائرمنٹ کے حوالے منسٹری آف انوائرمنٹ کی وہ ڈیوالو کر دی گئی، صوبوں کو دے دیا گیا، اور صوبوں کو اس کا اسٹرکچر نہیں بنانے کا موقع دیا گیا۔ اب دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ انوائرمنٹ ایک ایسی چیز ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کاسا بلانکا میں یا ٹمبکٹو میں یا ہونولولو میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ پاکستان پہ نہیں آئے گا۔ ایون ایمیزون کے جنگلات میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ پاکستان پہ بلکہ پوری دنیا پہ آتی ہے۔ تو انوائرمنٹ از اے گلوبل فینومینا۔ انوائرمنٹ سے پاکستان کی کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ پارٹ آف گلوبل فینومینا ہے۔ تو اس کا پرابلم یہ ہوا کہ جی انہوں نے 4 صوبوں میں 5 صوبوں میں بانٹ دی چیز۔ ایک اسٹریٹجک جو ویژن ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل ہماری ٹریٹیز ہوتی ہے ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ کیوٹو پروٹوکول ہو یا کوئی اور پروٹوکول ہو، وہ آپ ملکی لیول پہ بات کرتے ہیں، کنٹری لیول پہ 4 صوبے 5 صوبے اس بات کو سمجھ کے کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت آپ کا کوئی نیشنل اسٹریٹجک ویژن نہیں ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ آپ حیران ہوں گے
کہ نیشنل کوالٹی انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈ جو بنایا وہ ہمارے موجودہ صدر صاحب کے دور میں بنے، وہ انوائرمنٹ کے وزیر تھے اس وقت، ان کے دور میں یہ نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈ بنے تھے جی، اور اب وہ صدر پاکستان ہے اور یہ ڈیزاسٹر چل رہا ہے. تو میں پریشانی یہ ہو رہا ہوں کہ ہم جو موجودہ جو نسل ہے 50 سال 40 سال کے اوپر اور ہمارے بچے، ہم کس طرح کا ماحول سے مطلب انوائرمنٹ ہے جس میں ہوا، پانی، زمین، یہ ماحولیات کے جو پارٹ ہے، اس کے اثرات کیا ہمارے بچوں پہ پڑیں گے، ان کی صحت پہ. ایزما، دمے کا مرض بڑھ رہا ہے بیکاز آف ڈیزل کا جو پولوشن آتا ہے. اچھا، ایک ہمارے ہاں گیسٹ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایئر بورن ڈیزیزز ہیں، انفیکٹ ایون انسیکٹ بورن ڈیزیزز بھی جو ہیں، یہ بھی انوائرمنٹل امپیکٹ. بالکل ہر چیز پارٹ، میں نے کہا نا امیزون کے جنگلات میں بھی کوئی چیز ہو رہی ہے، اس کا بھی امپیکٹ پاکستان میں ہر چیز انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے. بھی آپ اندازہ کریں کہ کوہستان ہمارا ایسا تھا، اتنی خوبصورت جنگلات تھے. ایک ایم این اے صاحب بنے، اس وقت اقتدار میں کیوں نہیں تھی، وہ ان کے ایم این اے تھے، وہ خیر انہوں نے پارٹی بدل لی ہے. بے تاشا جنگلات کاٹ دیے انہوں نے، آپ پتا ننگا کر دیا پہاڑوں کو. اس طرح مری تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بنجر پہاڑ ہیں. 25-30 سال پہلے دیکھیں تو اس کا افیکٹ آیا. اب کیا سندھ میں اس وقت بہت برا حال ہے جنگلات کا. جو سب سے دکھ کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ کاربن ایمیشن جو گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑا عنصر ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوگی، جس کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سونامی آ رہے ہیں، وہ پاکستان میں قدرت نے پاکستان کے ساحلوں پہ منگروو کی صورت میں بہت بڑا قدرتی ڈیفنس میکینزم دیا، ایک دیوار کی مانند ہے وہ بالکل، جس کی وجہ سے پاکستان پہ کبھی بھی بڑے طوفان نہیں آئے. کراچی کے کوسٹل اور کبھی کبھی آئے، کیٹی بندر تباہ ہو گیا. تو وہ منگروو کاٹ دیے گئے. اب زمین بنانے کے چکر میں لوگوں نے منگروو کاٹنے شروع کر دیے. اتنا بڑا ڈیزاسٹر اس کو خطرے میں، اور اگر خدا نہ خاصا ذرا سا بھی کوئی پرابلم ہوا سمندر میں تو کراچی ایٹ ڈینجر. یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ انوائرمنٹ بہت نازک چیز ہے، اور اس کے ساتھ جتنا پلے کر رہے ہیں اس کے ڈیزاسٹر ایسے. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے کہ نارتھ پول پہ جو پولر ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر 20% کے قریب پگھل جائے گی. کیا ہوگا؟ کئی چھوٹے موٹے چیزیں ڈوبی کے، اور اس کا جو امپیکٹ آئے گا دوسرا، وہ جب تک سردیاں نیکسٹ نہیں آئیں گی وہ گلیشیئر دوبارہ نہیں بنے گی، نہ برف جمے گی تو دیکھیں گے، لیکن اس کا خطرناک آئے گا. ہم پاکستان کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، اپنے ملک میں، ہم پیارے ملک میں رہتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں لینڈ آف پیور، پاک لوگوں کی زمین، تو پاکستان ہے نا. تو یہ پاک لوگوں کی زمین کے ساتھ جو ہم پاک لوگ سلوک کر رہے ہیں وہ بہت برا کر رہے ہیں. اس وقت بچے جوان بزرگ تین مسئلے مل کے قوم بنتی ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کے اس پروگرام میں مبارکباد دیتا ہوں انڈس نیوز کو اور آپ کو کہ جس وساطت سے اس اہم موضوع پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، کہ اس میں کوئی چینل بات کرنے کو تیار نہیں. بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور یہ انڈس نیوز کو ایک کافی بڑا کارنامہ میں تو سمجھتا ہوں. اور ہماری ایسوسیشن جو ہے نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ، اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی انوائرمنٹ کو اگر ہم نے پروٹیکٹ نہیں کیا تو ہمارے اوپر کتنے بڑے ڈیزاسٹر آ جائیں گے. اور ابھی تو اتنا بڑا انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ایک ایشو فوڈ سیکیورٹی کا آ گیا ہے. جی بالکل، کہ فوڈ سیکیورٹی یعنی کھانا پینا لوگوں کو نہیں ملے گا. اس وقت کھانے پینے کی تمام اشیاء پوری دنیا میں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا افیکٹ پاکستان میں، جہاں ویسے لوگوں کا جو ارننگ لیول ہے، ایوریج پر کیپٹا انکم ہے، وہ بہت کم ہے. اور غریب آدمی جس کو روٹی نہیں مل رہی اس کو اور روٹی نہیں ملے گی، مال نیوٹریشن ہو جائے گی. اور اس کی وجہ سے سیلاب اور قدرتی آفات جو آپ دیکھیے پاکستان میں کتنے سیلاب آ رہے ہیں اب، جو کہ پہلے کبھی سنے بھی نہیں تھے. اور اس کی وجہ سے جو ڈیوسٹیشن ہوتی ہے اب تو ہر سال کا سلسلہ بن گیا ہے. اتنا بڑا پرابلم ہو رہا ہے. اب آپ
پتہ نہیں ڈینگی کو اب کیا کہیں گے، بچوں کو کیا کہیں گے. جی جی بالکل، یہ بھی بڑا سیریس پرابلم ہے. تو ہر چیز پارٹ ہے. تو ہمیں جو میرا آج اس پروگرام کے حوالے سے بات کرنے کا وہ ہے کہ بھائی ہم اپنی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں جی، اور اویئرنیس کریٹ کریں، لوگوں کو معلومات دیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. مثال کے طور پہ گھروں میں ہم بے معنی طور پہ بلب جلا دیتے ہیں، وہ کم کریں. یہ جو اپنا ٹنگسٹن بلب جو جو بھی بلب ہے جس قسم کا بھی ہے، ایک تو سیور بھی ہے نا آج کل. یہ انرجی کی بات نہیں ہو رہی، یہ انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اچھا، جس کی وجہ سے کاربن کے ایمیشن بڑھ جاتا ہے. جی، پاکستان میں دنیا بھر میں ایک پرابلم یہ ہوا جیسے ہی تھوڑی سی فراوانی آئی دولت کی، تو آٹو موبائل کا استعمال بڑھ گیا. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ وہ کار چلائے، موٹر سائیکل اپنی رکھے. اس کا میس ٹرانسپورٹ کا کوئی علاج نہیں تلاش کیا گیا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کاربن ایمیشن بے تحاشا پاکستان میں بڑھ رہی ہے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا پروگرام کے شروع میں کہ بدقسمتی سے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 20 ملکوں میں ہے جس کے اوپر انوائرمنٹ چینج کا بہت برا اثر ہوگا، اور اس کے ابھی سے اثرات آنا شروع ہو گئے. تو بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، یعنی کہ اس مسئلے کو ہمیں نہ صرف کہ سنجیدگی سے لینا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسے اقدامات لیں. آپ کے خیال سے حکومت کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ کچھ آپ آئی تھنک میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ڈیولیوشن کا جو ایک سلسلہ پاکستان میں ہوا، میں ایک عام شہری کے حساب سے تو سمجھتا ہوں، میری شاید ناقص عقل میں نہ آئے اس کے انٹرسٹ، کیونکہ میں تو جاہل ہوں، شاید اتنا قابل نہیں جتنے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں. میرے خیال سے آپ تنزیہ کہہ رہے ہیں. جتنے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، لیکن کچھ گلوبل فینومیناز ہوتے، کچھ انٹرنیٹ زمین بھی ہے. ہماری مدر جو ہماری زمین ہے اس کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نیشنل لیول پہ اسٹریٹجک پلاننگ کی جاتی ہے. وہ صوبے کل کو وہ صبح کہہ کے دی نہیں، کیونکہ ہم نے تو فنڈ ضلعی وہ کیا کہتے ہیں ضلعی حکومتوں کو دے دیا، شہری حکومتوں کو. اب وہ ارے شہری حکومت نے بہت زیادہ کچھ کرنا ہے تو انہوں نے کچرا جمع کرنا شروع کر دینا ہے. ان سے آج تک تو ہمارا سیوریج سسٹم نہیں ٹھیک کر سکے. وہ آج تک ہم ملینز آف ٹن روز را سیوریج وہ انٹریٹڈ سیوریج ہے سمندر میں پھینک رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو نیچرل ہیبیٹاٹ ہے سمندر کا وہ خراب ہو رہا ہے. ہم آج یہاں کراچی کے ساحل پہ اگر جائے گولف کلب کی طرف، تو تھوڑا سا سامنے اگر گولف کلب سے تھوڑا سا پہلے اگر وہ ساحل پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تو ڈالفن آیا کرتی تھی، اور وہ بہت اچھا ڈالفن ڈانس ہوتا ہے. ڈالفن ایک طرح سے نیچرل وہ بن گئی تھی جگہ. اب آپ دیکھیں ڈالفن تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں کوئی مچھلی نظر نہیں آتی، چھوٹی سی بھی. اتنا ہم نے را سیوریج ہم نے. جی بالکل، آلودگی. دوسرا جو پرابلم اس کا وجہ سے کہ ہماری جو سمندر کی نیچرل ہیبیٹاٹ ہے اس کو پرابلم ہو رہا ہے، جیسے مچھلی ہے، جھینگا ہے اور باقی چیزیں وہ ان کو کھایا. میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو کوسٹ سے نزدیک ہوتی ہے ان کو کھایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ میٹالک کانٹینٹ بڑھ جاتا ہے جس کو کھانے سے وہ ایک طرح سے زہریلی ہیں. جی، تو یہ چیزیں ہم نے اب کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ڈی ایچ اے اربوں روپے اپنے لوگوں سے ٹیکس کی صورت میں اور وہ جو ویریس ان کے چارجز ہوتے ہیں سروس چارجز دیتی ہے. آج تک ڈی ایچ اے ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا سکا آج تک.